بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم نے عورت کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی مدت کے قریب پہنچ جائے تو یا تو ان کو بلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھ لو یا انہیں بلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ جس طرح اس کے دان سفید ہے اس کے بال بھی سفید ہو جائیں گے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اللہ کے قانون کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہے کہ عورت کو عورت سمجھو، وہ انسان ہے، حیوان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، مت بناؤ، اور اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جہاں پہ بات ختم ہوگی ان اللہ اس طرح کرے گا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، بشرط یہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ نصیحت ان کے لیے ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک تو قانون آ گیا طلاق کا کہ طلاق اگر آپ نے دے دی ہو، 4 مہینے پورے ہو گئے ہوں، دوبارہ آپ اس سے رجوع کرنا چاہیں تو طلاق نکاح کر لیں۔ اگر 3 دفعہ دے دی ہو، ایک وقت میں کہتے ہیں کہ اگر 100 دفعہ بھی بول دیجیے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے سختی اتنی کر دی، وہ مولانا اسحاق صاحب اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، بڑا انہوں نے مطلب یہ جو مختلف فرقہ بازی کے درمیان ایک اختلاف تھا نا، اس کو بڑا کرٹیل اور ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی انہوں نے جدوجہد کی اس بارے میں، بڑی تنقید کا بھی سامنا رہا ہے ان کو، یہ شیعہ ہو گیا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ٹالرنس لیول پر لے کے آئیں تاکہ ایک دوسرے کو بامی مطلب محبت اور ہم آہنگی ہو دین میں۔ یہ کیا بات ہے کہ سارے ایک دوسرے کو کافر بولنا شروع ہو گئے؟ انہوں نے کہا کافر بندہ تب ہوتا ہے جب اللہ یوم آخرت اور اس پہ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے؟ بنیادی چیزیں جو کفر کی ہیں، اس کے علاوہ اگر ایک بندہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ ہم تو کافر کو بھی گالی دے دینے سے اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کافروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ بولو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بھی برا نہ بولو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کافروں کے جھوٹے خداؤں کو جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو بھی برا نہ بولو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ تمہارے سچے خدا کو برا بولیں گے، عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور یہ اس لیے برا بولیں گے کہ وہ دشمنی میں بغیر کسی علم کے اللہ کے اوپر کوئی بہتان بازی شروع کر دیں۔ کیوں؟ اللہ پھر آگے ریزن بھی بتاتا ہے، کذالک زینا، اس لیے کہ میں نے مزین کر دیا ہے
ہر کسی کو دلکشی فراہم کر دی ہے. لکل امت عملہم، جو بندہ بھی جو عمل کرتا ہے اس کو اس کے عمل میں خوشنمائی نظر آتی ہے. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. لیکن میں ایک بات بتاؤں، تم میری طرف آؤ گے، میں پھر تمہیں یاد دہانی کراؤں گا کہ تم کیا کرتے. تو اللہ تو جھوٹے خداؤں کی بھی عزت کرنے کو بولتا ہے کہ ان کو بھی برا نہ بولو. اگر تم ان کو برا بولو گے وہ تمہارے سچے خدا کو برا بولیں گے. تو یہ پھر حضرت یہ جناب محمد اسحاق صاحب مرحوم، انہوں نے کہا کہ میرے دروازے پہ کوئی آیا، آدمی آیا تو کہا کہ میں عورت کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں. تو غصے میں تھا. اب میں مختلف مولویوں کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، جب تک تم وہ نہیں کرو گے، حلالہ نہیں کرو گے تو نہیں کریں، یہ تم پہ حرام ہے، اور حلالے کے لیے بندہ بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ارے جاؤ بیوی کو لے آؤ اور 2 گواہ لے آؤ، میں گواہی دیتا ہوں، میں نکاح پڑھاتا ہوں، کسی اور کے پاس نہ جانا، ایسے تجھے بھی خراب کریں گے، تیری گھر والی کو بھی خراب کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوا، مجھے تو بڑی موٹیویشن ہوئی کہ یار شکر ہے اللہ کا کہ میرے پاس واپسی کا راستہ تھا. میں گیا 2 گواہ لے آیا اور وہ اپنی گھر والی کو لے آیا، وہاں پہ دوبارہ تجدیدی نکاح کیا اور گیا خوشی خوشی اپنے گھر. تو 2 دن گھر میں گزارے، یہ بندہ کہاں بات سنا رہا ہے. 2 دن گھر میں گزارے، تیسرے دن میں آیا، میں نے کہا جا کے مٹھائی لے جاؤں، شکریہ ادا کروں. واپس آیا تو کہا، انہوں نے کہا جی وہ تو کل فوت ہو گیا ہے. ان کا تو جنازہ بھی ہو گیا. تو کہتے جناب میت ایسی ہوئی کہ تہجد کو اٹھتے تھے تو روز وہ تہجد میں اٹھ کے سب سے پہلے اپنی چائے بناتے تھے کہ نیند بھاگ جائے. تو جیسے ہی اپنی چائے بنائی ہے تو حالت دیکھیے کہ کچھ غیر ہوئی ہے. تو گھر والے نے کہا کہ ہمیشہ یہ جب اٹھتے تھے تو لائٹ آن کر دیتے تھے میرے کمرے کی کہ یہ بھی اٹھ جائے تہجد کے لیے. تو اس دن اٹھے، چائے پیے، اور چائے پینے کے بعد واپس آ کے لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پہ لیٹ گئے. تو تھوڑی دیر ہوئی ہے، صبح اذان کا ٹائم ہوا ہے. ہم نے کہا یہ تو اس طرح نہیں کرتے، یہ تو ہمیشہ لائٹ آن کر کے تہجد پڑھتے ہیں مجھے جگانے کے لیے. تو کہنے لگے کہ ہم اٹھے تو آگے دیکھیں فوت ہوئے. اس طرح اللہ نے ان کی زندگی دی. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے قوانین کا مذاق نہ بناؤ. ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. ہر کسی نے قرآن کو اپنے مسلک کے اندر قید کر کے اس سے اپنے مسلک کے حوالے سے نتیجے اخذ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرو قرآن کی بدولت بیس پر، اس میں ایک چیز مد نظر رکھو کہ تقوی پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کہتے ہیں کہ جب تمہارے اپنی خواہشات اللہ کی خواہشات کے متصادم نہیں ہوں گے تو محنت بھرپور کرو، لیکن اللہ کے سامنے ٹارگٹ نہ رکھو کہ اللہ مجھے نتیجہ یہ ملنا چاہیے. نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارا رب تم سے 1000 گنا بڑھ کے محبت کرتا ہے. جو فیصلہ تمہارے بارے میں وہ کرے گا وہ بہترین ہے. یہ اس میں بھی اللہ نے کہا اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے بارے میں بہترین سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا. ہم اپنے بچوں کو کیوں کہتے ہیں کہ یار تمہارا باپ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری ماں تمہاری خیر خواہ؟ اس لیے کہ ہم سے تم پیدا ہوئے ہو، تو تمہارے بارے میں جتنا ہم سمجھتے ہیں تم نہیں سمجھتے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تجھے پیدا کیا، جو میں سمجھتا ہوں تیرے بارے میں تم نہیں سمجھتے، تو لہٰذا میری رضا پہ راضی ہونا سیکھو. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا انسان کی امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی امتحان کی جگہ نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ اللہ کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ پروفیسر صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تسبیح کرتا ہوں، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. ابھی آخری آدھی آیت انہوں نے پڑھی نماز میں، مجھے یاد آ گئی کہ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ قہار ہے. اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، قبضے قدرت میں لیا ہوا ہے. کوئی چیز اس کے احاطے سے، اس کی بادشاہی اور اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے، اس کے غلبے سے باہر نہیں ہے. وہ غالب ہے ہر چیز کے اوپر. قہار کا مطلب ہے غالب ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تسبیح کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو وہ قیامت کے دن کہے گا. جب سارے خداؤں کو مار دے گا نا، دنیا کے جھوٹے خداؤں کو، تو پھر اعلان کرے گا کہ اللہ کون ہے، اٹھو نا ذرا، کدھر ہے وہ دنیا کے خدا، کدھر ہے وہ فرعون، وہ شیداد کدھر ہے، وہ نمرود کدھر ہے؟ تو جب کچھ آواز نہیں آئے گی، ظاہر ہے کون بولے گا اللہ کے سامنے؟ سب ملیاں میٹ پڑا ہوا ہے.
تو اللہ کہیں گے کہ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کی تصویر صرف اس لیے کرتا ہوں اور اللہ سے منت بھی کرتا ہوں اس بات کی کہ اے اللہ جب قیامت کا منظر ہو، جب سب قبروں سے اٹھیں اور ہر طرف باغ دوڑ لگی ہوئی ہو، ایک تماشا بنا ہوا ہو، چیخ و پکار ہو، تو کسی ایک کونے میں پروفیسر اختر کھڑا ہو اور وہ یہ تسبیح کر رہا ہو کہ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. تو اللہ جب مجھے دیکھے تو اللہ بولے یار یہ میری بات کو صحیح سمجھا تھا، یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کو پتا تھا کہ میں یہ کیوں کہتا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اتنی توفیق دینا کہ سب لوگ عذاب میں پڑے ہوئے ہوں، کوئی تماشے کر رہا ہو، کوئی اپنی جان کی امان مانگ رہا ہو، میں کسی کونے میں کھڑا ہو کے تیری یہ تسبیح کر رہا ہوں کہ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. اتنی محبت ہے لوگوں کو اللہ سے. پھر اللہ قرآن میں بہت خوبصورتی، یہ تقوی والی بات جو ہے نا، تقوی ہم اس کو بڑی مائنر میننگز میں لیتے ہیں، بڑی چھوٹی معمولی مطلب میں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تقوی جی اللہ کا ڈر، کوئی بھی اتنا یہ کسی بھی لحاظ سے یہ اللہ کا ڈر نہیں، یہ پرہیزگاری ہے، اللہ کے کھو جانے کا خوف ہے. ہمارا اس کا کیا مقابلہ ہے؟ ہمیں ڈرا کے اس کو کیا ملنا ہے؟ آپ خود سوچیں نا. میں ایک چیونٹی یہاں پھر رہی ہے، مجھے اس کو ڈرا کے کیا ملے گا؟ حالانکہ وہ اس چونٹی کو پال بھی میں نہیں رہا، کوئی اور پال رہا ہے. تو چونٹی جیسی حیثیت ہماری ہمارے رب کے سامنے ہو اور پال بھی ہمیں وہ رہا ہو، ایک ایک دھڑکن جو ہماری چل رہی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جسم بنایا اور جسم کی حیات روح کو دے دی. میں نے دل بنایا اور دل کی حیات اپنے قبضے قدرت میں رکھی. رات کو ہم سوتے ہیں، ہمارے وجود سے ہماری روح نکل جاتی ہے، لیکن ہم مرتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا دل پھر بھی زندہ ہوتا ہے. ہمارا دل اگر ہمارے اس روح اور اس جسم کے اندر سے نکل جائے، باہر پلیٹ میں پڑا ہو، پھر بھی اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے. اس لیے کہ دل کی زندگی روح کے پاس نہیں ہے، دل کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسم کی زندگی اللہ نے روح میں دی. تو اللہ کہتے ہیں میں تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس تقوی کے اوپر اس دن ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. کتنی خوبصورت کہ تم پیدا ہوئے، یہاں سے لے کر مرنے تک تمہاری یہ زندگی جو ہے ایک سفر ہے. اس سفر میں اپنے پاس زاد راہ رکھو. وَتَزَوَّدُوا کہتے ہیں اور اپنے پاس زاد سامان سفر رکھو. زاد راہ کسے کہتے ہیں؟ سفر کے سامان کو. وَتَزَوَّدُوا اپنے پاس سامان سفر رکھو، زاد راہ رکھو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اپنی خواہشات کو، اپنی خودی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا، اپنی ذات کی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے آگے قربان کر دینا، اپنے نفس کو خواہش کرنے سے ہی روک دینا کہ اللہ جب تو ہے میرے سر پر، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے بارے میں خواہشیں رکھنے کی؟ تو جب سب کچھ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی؟ ہاں میں محنت کروں گا، میں عبادت کروں گا، میری تسبیح کروں گا، باقی سب کچھ تو تیرا کام ہے. رزق دینے والا تو ہے، وارث تو ہے میرا. اس دنیا میں سب سے آخر میں تم نے رہ جانا ہے، تو یہ تو کسی کی نہیں ہے، دنیا اللہ کی ہے. اس لیے کہ اس کا ایک نام ہے صرف وارث. وارث وہ ہوتے جو سب سے آخر میں رہ جائے، سب سے آخر میں اللہ رہ جائے گا، تو سب کچھ کیا دھرا تو اللہ کی طرف رہ جائے گا. ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہم تو مسافر ہیں. تو مسافر کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، اس مسافر میں، اس مسافت میں، اس سفر میں اپنے ساتھ سامان رکھو، اور وہ سامان کیا ہو؟ تقوی ہو. 2 دفعہ کہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ اے عقل والے تقوی اختیار کرو. دوبارہ کہا. تو کس سے مخاطب ہے اللہ؟ عقل والے سے. ایک بندہ کتنا بڑا بے عقل ہوگا کہ 60-70 سال کی زندگی پہ اوپر اربوں خربوں سال کی زندگی کا سمجھوتا کرے. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اور کیا کر لیں گے ہم جم میں دیکھتے ہیں جو ارب پتی کے بچے ہیں، وہ بھی اسی طرح اپنی چربی گلاتے ہیں جس طرح ہم جاتے ہیں. میں کبھی ان کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ان کے ساتھ تو کوئی اسپیشل
انسٹرومنٹس لگے ہونے چاہیے تھے کہ ادھر کھاتے ادھر سامان گلتا. بھائی یہ تو بلینئر کے بیٹے ہیں, ان کو اتنی تردد کی کیا ضرورت تھی؟ ترتیب اللہ نے ایک رکھی ہے, سانس دونوں لیں گے, پخانا سب کو آئے گا, نیند سب کے باعث سکون ہے. ایسا نہیں ہے کہ ارب پتی کے لیے کوئی لائف سٹائل الگ ہے. جب کرونا آیا تو میں نے جب اس کو دیکھا زرداری کو, کچھ 40-50 ارب ڈالر ہیں اس کے پاس, اس نے بھی 100 روپے والا ماسک لگایا ہوا تھا. میں نے کہا یار اس کی تو اپنی دنیا ہونی چاہیے تھی, اس کا خدا سے کیا تعلق؟ اس کو تو اتنا ہے اس کے پاس, اس کو تو چاہیے تھا کہ چھوٹی سی دنیا بناتا, اس میں نہ کرونا ہوتا نہ کچھ اور ہوتا. جب یہ بھی 100 روپے والے ماسک کا محتاج ہے تو کیا فائدہ اس دنیا کا؟ تو کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. وہی ہے جو ہم نے کھا لیا, وہی ہے جو کسی غریب کو استعمال میں آ گیا, جو ہم سے آگے چلا گیا. پیچھے جو رہ گیا وہ کچرا ہی ہے, اس کا حساب ہم نے دینا ہے, عیاشی لوگوں نے کرنا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیں. ہمارا اللہ ہمارے بارے میں بہترین جانتا ہے. کل ہم نے بات کی, دیکھیں یہاں پہ ہم مایوسی کی بات نہیں کرتے. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کے درمیان جو مسائل اور خامیاں حائل ہیں ان کو دور کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف سیدھے ہو جائیں. بیچ میں جو مسئلے آ رہے ہیں, جو خامیاں اور خرابیاں حائل ہیں ہمارے اور رب کے بیچ میں, ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ان کو دور کر دیں. میرے اگر والد گھر میں ہو, میں ان کو باپ تو سمجھوں, مانوں کہ یہ میرا باپ ہے, لیکن ان کو بولوں کہ آپ نے میری زندگی میں دخل نہیں دینا. آپ آرام سے وہاں بیٹھ جائیں, آپ کو کھانا ملے گا, باقی مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں. نہ ان کو خدمت ہو, نہ میں ان کو ٹائم دوں, نہ ان کو دباؤں, نہ ان کی دوائی کا خیال کروں, نہ ان کو وہ مرتبہ دوں جس والد صاحب جس عزت کے لائق ہیں. لیکن مانوں یہ کہ یہ میرا باپ ہے. تو کیا میرے والد اس ماننے سے خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے. میری گھر والی ہے, وہ میرا خیال کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے, میرے بچوں کو پالتی ہے, میری خدمت گزاری کرتی ہے. میں باہر فحش کام کرتا ہوں, میں نے باہر 100 قسم کے غلط تعلقات رکھے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو کوئی حق نہیں دیتا, اس کو پیسے نہیں دیتا, اس کی عزت نہیں کرتا, اس سے پیار سے بات نہیں کرتا, صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ گھر میں مجھے کھانا تیار ملے, کپڑے استری ملے, میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو. لیکن مانتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے. تو کیا اس کا حق پورا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہی کام ہم اللہ کے ساتھ کریں. ماننے سے نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بات ترجیح کی ہے کہ آپ اللہ کو کس ترجیح پہ رکھتے ہو, آپ اللہ کو کس پرائرٹی پہ رکھتے ہو, آپ نے اللہ کو کیا اہمیت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں مشاہدے کی, 2 چیزیں ہیں, ایک مجاہدہ ایک مشاہدہ. ہم نے نماز پڑھی, مجاہدہ کیا, ہمیں نیند آ رہی تھی, ہم یہاں بیٹھے ہوئے مجاہدہ کر رہے ہیں. تو مجاہدے اور مشاہدے کے درمیان فرق اتنا ہی ہے جتنے اعمال میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اعمال میں تھے. کہ جو اللہ کے نزدیک جو فرق ہے نا عظمتوں کا, دونوں بڑے قابل احترام ہے. لیکن جو مشاہدہ حضرت ابوبکر صدیق والا ہے, اور مجاہدہ اہل مجاہدہ حضرت عمر فاروق کو اپنا امام سمجھتے ہیں, اور اہل مشاہدہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا امام سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں مجاہدہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا. مشاہدہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جس کو ہم غور و فکر کہتے ہیں. مشاہدہ تب نصیب ہوتا ہے جب بھی آپ کے دل میں پشیمانی آتی ہے نا, جب بھی آپ کے دل میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شرمندگی آتی ہے, شرمندگی اور پشیمانی جب بھی آپ کے دل میں آتی ہے, تو آپ کے بدن میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس پشیمانی کو ختم کر سکے. اس کا ایک ہی حل ہے, توبہ. توبہ کیسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کو, لوٹنے کو, اللہ کی طرف منہ موڑنے کو. ہمارا اللہ سے منہ موڑا, ہم نے گناہ کیا, اب ہم نے گناہ سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ کیا ہے؟ توبہ ہے. تو یہ توبہ جب بھی آپ کریں گے تو آپ کے دل میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو بھی شرمندگی ہے وہ دور ہوگی, اور اس کی جگہ پہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت دل میں بھرتی ہے تو اللہ آپ کو ایک نعمت عطا کرتا ہے جس کو مشاہدہ کہتے ہیں. تب آپ چیزوں پر اس طرح غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے. محبت الہی کی بدولت آپ کے بدن کو, آپ کے دل کو کیا ملتا ہے؟ مشاہدہ ملتا ہے.
لیکن اس مشاہدے تک پہنچنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح بہترین مجاہدے کا ثبوت دینا پڑتا ہے اللہ کو. اور کہتے ہیں کہ ان کی مزاج میں کتنی شدت پسندی تھی اور کس لیول کی انہوں نے عاجزی دکھائی ہے. تو مجاہدے کے ذریعے توبہ بھی مجاہدہ ہے. گناہ میں لذت تو ہے، توبہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. میں نے مجاہدہ کیا، میں نے گناہوں سے کنارہ کشی کی، اللہ کی حقوق کی پاسداری کے لیے میں نے اپنا منہ، اپنی رجوع اپنے رب کی طرف کر دی. چاہے میں گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف آیا، یا میں ایک اصلاح کی کیفیت سے دوسری اصلاح کی کیفیت میں گیا، اور یا پھر میں نے سب سے بڑی بات کہ میں نے کیا کر دیا کہ اپنی خودی کو مار کر اللہ کی رضا کو مقدم سمجھا. یہ تینوں وہ رستے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ توبہ کیا. توبہ کیا ہے؟ لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے اپنے رب کی طرف. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن کا علم عطا کر، قرآن کی آگہی عطا فرما، اپنے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما، ہمیں ہر ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرما. ہمیں اپنی آگہی عطا فرما، اپنی شناخت ممکن بنا دے. اللہ اپنی ہمسائیگی عطا فرما، ہر وہ علم عطا فرما میرے مولا جو تیری شناخت کے لیے، تیری آگہی اور تیری پہچان کے لیے ضروری ہے. اللہ ہمیں والدین کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے اللہ کو وہ قدر، جس قدر کے وہ مستحق ہیں، وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.